السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں محمود اسلامک نیٹ ورک۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم بتانے والے ہیں کہ زنا کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے، اور اگر زنا کرنے کا من کیا تو انسان کو کیا کرنا چاہیے۔ یہ جانکاری آپ کو اس ویڈیو پہ ملنے والی ہے۔ آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، انشاءاللہ آپ کو ساری بات سمجھ میں آ جائے گی۔ محترم ناظرین کرام، ایک اہم ترین سوال ہے جو اگر دیکھا جائے تو نوجوان لڑکے اور نوجوان لڑکیاں اگر وہ اس سوال کے جواب کو اچھی طرح سمجھ لیں تو وہ ہو سکتا ہے کہ اس گناہ سے اور اس جرم عظیم سے، اس حرام کام سے، اس ناجائز کام سے بچیں اور بچنے کی پوری کوشش کریں۔ اور وہ سوال کیا ہے؟ وہ سوال یہ ہے کہ زنا کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے، حلال ہے یا حرام ہے۔ تو ہم خود اس بات کو اچھی طرح سمجھتے ہیں، اور ایک جاہل سے جاہل انسان، ایک عام سے عام انسان جو بالکل پڑھا لکھا نہیں ہے، اگر اس سے بھی اس بات کو معلوم کیا جائے گا تو وہ یہی کہے گا کہ یہ عمل نہایت ہی برا ہے اور بہت ہی گھٹیا عمل ہے، بہت برا کام ہے۔ اس سے تو ہر انسان کو بچنا چاہیے، چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو، دونوں میں سے ہر ایک کو جو ہے اس کام سے بچنا چاہیے، حتی الامکان اس سے جو ہے وہ دور رہنا چاہیے۔ اب اس تعلق سے شریعت انسان کی کیا رہنمائی اور راہبری کرتی ہے، ہمارا دین مذہب اسلام ہماری کیا راہبری اور رہنمائی کرتا ہے، مردوں کی کیا راہبری کرتا ہے، عورتوں کی کیا راہبری کرتا ہے، یا لڑکے اور لڑکیوں کی اس تعلق سے کیا راہبری کرتا ہے۔ تو سب سے اول جب انسان کے اندر، لڑکے کے اندر یا لڑکی کے اندر اتنی زیادہ طاقت اور قوت پیدا ہو جائے کہ جس سے اس کو یہ اندیشہ ہو کہ میں گناہ کر بیٹھوں گا، میں زنا کر بیٹھوں گا، میں برے عمل کے اندر مبتلا ہو جاؤں گا، تو شریعت اس کی یہ رہنمائی کرتی ہے کہ وہ اس کو نکاح کر لینا چاہیے، وہ فوراً نکاح کر لے، نکاح میں جو ہے وہ تاخیر نہ کرے، اپنے والدین سے بات کر کے یا والدین سے بات کروا کے، وہ خود اپنا پیغام اگر نہیں پہنچا سکتا ہے تو پیغام پہنچوا کے ماں باپ تک جو ہے اپنے دل کی بات کہلوا دے، پھر ماں باپ جو ہے اس کے اس نکاح کے اندر بھی جو ہے تاخیر نہ کریں، بلکہ فوراً جو ہے اس کی شادی کر دیں، اس کا نکاح کروا دیں۔ اگر لڑکا ہو تو اس کو بھی یہی کرنا چاہیے، اور لڑکی ہے تو اس کو بھی یہی کرنا چاہیے، تاکہ یہ زنا سے بچ جائیں اور گناہ سے بچ جائیں، جرم عظیم سے بچ جائیں۔ پہلی شکل تو یہی ہے کہ ان کو نکاح فوراً کر لینا چاہیے، چاہے لڑکا ہو یا لڑکی ہو۔ لیکن اگر مالی حیثیت بالکل نہیں ہے، مالی طاقت بالکل نہیں ہے کہ بیوی کا حق ادا نہیں کر سکتا، یا اس کا جو نان نفقہ ہے، جو اس کا خرچہ ہے، اس کو برداشت نہیں کر سکتا، تو اس صورت میں شریعت نے جو ہماری رہبری کی ہے، رہنمائی کی ہے، وہ یہ ہے کہ اب دونوں کو روزے رکھنا چاہیے۔ اگر لڑکے کے اندر یہ خیال پیدا ہو رہا ہے زنا کرنے کا، تو بھی اس کو مسلسل روزے رکھنا چاہیے، اور اگر لڑکی کے اندر یہ بات پیدا ہو رہی ہے تو اس کو بھی مسلسل روزے رکھنا چاہیے۔ اب یہاں روزے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم نے 2 روزے رکھے اور اس کے بعد چھوڑ دیے، یا 3 اور 4 روزے رکھے اس کے بعد چھوڑ دیے، بلکہ تسلسل کے ساتھ وہ اتنے روزے رکھے کہ جس سے اس کی نفسانی خواہش کے اندر کمی آ جائے، اور اس کی نفسانی خواہش کا جو زور ہے وہ کم پڑ جائے، وہ ٹوٹ جائے، اتنے اس کو روزے رکھنا چاہیے۔ لڑکا ہو تو بھی جو ہے اس کو یہ کرنا چاہیے، اور لڑکی ہو تو اس کو بھی اسی طرح روزے رکھنا چاہیے۔ اس کے تعلق سے حدیث کے اندر ایک واقعہ بھی ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، مسند احمد کے اندر یہ روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت کے اندر ایک نوجوان آیا،
اور اس نوجوان نے آ کر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اجازت مانگی۔ اب آپ اندازہ کیجئے کیا اجازت مانگی؟ وہ اجازت یہ مانگی کہ مجھے زنا کرنے کی اجازت دے دیجئے۔ تو آپ کے ارد گرد اور آپ کے آس پاس جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تشریف فرما تھے، وہ اس کو ڈانٹنے لگے، وہ اس کو ہٹانے لگے، پیچھے ہٹانے لگے اس کو۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس نوجوان کو اپنے پاس بلایا، اپنے سے قریب کیا اور اپنے سامنے بٹھایا، اور پھر آپ اس کو جو ہے سمجھانے لگے۔ اب دیکھیے آپ کتنے اچھے انداز سے سمجھایا جا رہا ہے کہ بات انسان کے ذہن کے اندر فٹ ہو جائے، انسان کے دل و دماغ کے اندر پیوست ہو جائے۔ اب یہ سمجھایا جا رہا ہے، اللہ کے نبی سوال کر رہے ہیں اس سے، اچھا یہ بتاؤ کہ اگر تمہاری ماں ہو اور تمہاری ماں کے ساتھ اگر کوئی یہ برا عمل کرنا چاہے، یہ بدکاری کرنا چاہے، تو کیا تم اس کو پسند کرو گے؟ تو انہوں نے کہا ہرگز نہیں، میں بالکل پسند نہیں کروں گا، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوئے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسرا سوال کیا کہ اچھا یہ بتاؤ اگر تمہاری بیٹی ہو اور تمہاری بیٹی کے ساتھ کوئی یہ برا عمل کرنا چاہے تو کیا تم اس کی اجازت دو گے؟ تو بھی انہوں نے یہی جواب دیا، میں ہرگز اس کی اجازت نہیں دوں گا، اے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تیسرا سوال کیا، اور وہ تیسرا سوال یہ کہ اچھا یہ بتاؤ اگر تمہاری بہن کے ساتھ کوئی یہ کام کرنا چاہے تو کیا تم اس کی اجازت دو گے؟ تو کہا میں ہرگز اس کی اجازت نہیں دوں گا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ پھر اسی طرح اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے چوتھا سوال کیا کہ اچھا یہ بتاؤ اگر تمہاری پھوپھی ہو، ان کے ساتھ کوئی یہ گھنونا کام اور یہ برا کام کرنا چاہے تو تم اس کی اجازت دو گے؟ تب بھی انہوں نے یہی کہا ہرگز نہیں، میں اس کی اجازت نہیں دوں گا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آخری سوال کیا، اور وہ یہ کہ اچھا یہ بتاؤ اگر تمہاری خالہ ہوں اور ان کے ساتھ کوئی یہ برا عمل اور یہ بدکاری کا عمل کرنا چاہے، کیا تم اس کی اجازت دو گے؟ تو بھی اس نوجوان نے کہا ہرگز نہیں، میں اس کی اجازت نہیں دوں گا، اے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے دل پر جو ہے وہ ہاتھ رکھا، اس کے دل پر ہاتھ پھیرا، جس کی وجہ سے اس کے دل سے یہ برا خیال اور یہ برا تصور اور یہ گناہ کا خیال اس کے دل سے جاتا رہا۔ اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی کہ اے اللہ اس کے دل کو پاک فرما، اے اللہ اس کی حفاظت فرما، اس کی شرمگاہ کی حفاظت فرما۔ تو پھر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد سے اس نوجوان کے دل کے اندر اس برے خیال کا تصور اور خیال بھی نہیں آیا۔ تو اب آپ اندازہ لگائیے کہ یہ ایک ایسا عظیم ہے، یہ ایسا جرم عظیم ہے، ایسا بڑا گناہ ہے کہ انسان اس عمل کو پسند کر ہی نہیں سکتا۔ بھائی وہ جو کرنے والا ہے، جس کے دل کے اندر یہ خیال آیا ہے، وہ اس بات کو سوچے، وہ اس بات کو سمجھے کہ جس کے ساتھ بھی وہ یہ کر رہا ہے ضرور وہ کسی نہ کسی کی بیٹی ہوگی، کسی کی بہن ہوگی، کسی کی جو ہے پھوپھی ہوگی، خالہ ہوگی، کسی کی ماں ہوگی۔ تو اب وہ اس بات کو اپنی ماں پر، اپنی بہن پر، اپنی بیٹی پر، اپنی پھوپھی خالہ پر جو ہے وہ خیال کرے اور اس کو جو ہے سوچے، تو اس کا دل جو ہے گوارا نہیں کرے گا، اس کا ضمیر اس کو اس بات کی اجازت نہیں دے گا۔ اب جب اس کا ضمیر اس بات کی اجازت نہیں دے گا تو وہ خود سوچ لے کہ اب وہ دوسرے کے ساتھ کر رہا ہے، تو اس کا بھی ظاہر بات ہے اس کے مردوں، اس کے گھر کے جو مرد ہیں وہ بھی اس بات کو کیسے گوارا کر لیں گے کہ ہمارے گھر کی کسی عورت کے ساتھ، کسی لڑکی کے ساتھ ایسا عمل ہو جائے۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ یہ زنا کرنا اور یہ برا عمل کرنا یہ جرم عظیم ہے۔ قرآن کریم نے اس کو حرام کہا ہے، اللہ رسول نے اس کو حرام بتایا ہے، یہ ناجائز عمل ہے، اس سے انسان کو پورا بچنا چاہیے، اس کے قریب تک نہیں جانا چاہیے۔ قرآن کریم نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً، کہ زنا سے قریب بھی نہ جاؤ، کہ یقیناً یہ ایک برا عمل ہے، یہ گھنونا عمل ہے، یہ انسان کے اندر برائیاں جو ہے وہ پیدا کرتا ہے۔
اب زنا کے قریب نہ جاؤ، تو ایک تو یہ کہ انسان اس عمل کرنے کے قریب نہ جائے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ایسے اعمال نہ کرے جس کی وجہ سے اس کے ذہن میں، اس کے دل و دماغ میں یہ خیال آئے۔ مثلا وہ موبائل دیکھ رہا ہے، موبائل کے اندر جو ہے وہ گندی فلمیں دیکھ رہا ہے، گندی تصویریں دیکھ رہا ہے، عوریاں تصویریں اس کے اندر دیکھ رہا ہے، تو اب جب وہ ایسی چیزیں دیکھے گا تو ظاہر بات ہے اس کے دل کے اندر بھی گناہ کا خیال پیدا ہوگا، اس کے دل کے اندر بھی برا خیال پیدا ہوگا، بدکاری کا خیال پیدا ہوگا۔ تو اس لیے ایسے اعمال یا ایسی چیزیں دیکھنا جو اس کو زنا کے قریب کر دیں، ان سے بھی انسان کو جو ہے بچنا چاہیے۔ اب اس میں یہ بھی انسان سن لے کہ اگر کسی شخص نے یہ عمل کر لیا، یعنی زنا کر لیا، تو قرآن کریم نے ان کی سزا کیا بتائی ہے؟ اگر مرد نے کیا ہے تو اس کی بھی سزا ہے، اور عورت نے کیا ہے تو اس کی بھی سزا ہے۔ قرآن میں ہے فَجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ، کہ ان دونوں میں سے ہر ایک کے جو ہے 100 کوڑے لگائے جائیں، اور یہ اس صورت میں ہے جبکہ یہ دونوں شادی شدہ نہ ہوں۔ جب یہ دونوں مرد جنہوں نے زنا کیا ہے، مرد اور عورت، یہ دونوں شادی شدہ نہ ہوں، تو اس صورت میں ان کو 100 کوڑے جو ہے لگائے جائیں گے۔ ایک سزا تو یہ ہے، اور یہ ان کی ہے جن کی شادی نہیں ہوئی ہے۔ لیکن وہ لوگ جو شادی شدہ ہیں اور شادی کے بعد بھی جو ہے وہ ایسا عمل کریں، تو ان کی سزا یہ ہے کہ ان کو ایک گڑھا کھود کر اس کے اندر اتارا جائے، اور ان کے اتنے پتھر مارے جائیں، اتنے پتھر مارے جائیں کہ وہ مر جائیں، جس کو سنسار کرنا کہتے ہیں۔ اتنے پتھر مارے جائیں کہ وہ مر جائیں، یہ ان کی سزا ہے۔ کہ اگر اسلامی شریعت ہو، اسلامی حکومت ہو، تو اس صورت کے اندر اگر کوئی ایسا عمل کر لیتا ہے اسلامی حکومت کے اندر، تو پھر اس پر اگر کنوارا لڑکا ہے، کنواری لڑکی ہے، تو 100 کوڑے لگائے جائیں گے، اور اگر شادی شدہ مرد اور عورت ہے تو اس صورت میں دونوں کے لیے سنساری کا حکم دیا جائے گا۔ تو یہ قرآن کریم اور حدیث مبارک سے ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ یہ عمل انتہائی گھنونا ہے، انتہائی برا ہے، اور انتہائی نفرت دلانے والا ہے کہ انسان جب اس عمل کو کر لیتا ہے تو وہ اپنی نگاہ میں بھی گر جاتا ہے، اور دوسروں کی نگاہ کے اندر، ماں باپ کی نگاہ کے اندر، اعزاء اقارب کی نگاہ کے اندر، رشتہ داروں کی نگاہ کے اندر، پڑوسیوں کی نگاہ کے اندر، یار دوستوں کی نگاہ کے اندر، اور جتنے ملنے جلنے والے ہیں، جتنے اس کے تعلق والے ہیں، ان سب کی نگاہ کے اندر انسان گر جاتا ہے۔ اس لیے انسان کو اس عمل سے ہمیشہ دور رہنا چاہیے، اور اللہ سے دعا بھی کرنا چاہیے کہ اے اللہ پاک دامنی کی زندگی عطا فرما، پاک دامنی کی زندگی نصیب فرما، اور اس عمل سے ہمیشہ جو ہے وہ کوسوں دور رکھ۔ اور اگر کوئی بھائی ایسا ہو یا کوئی بہن ایسی ہو کہ جس سے یہ عمل ہو چکا ہو، جو اس کام کو کر چکے ہوں، تو انہیں سچے دل سے اللہ کے سامنے توبہ کرنا چاہیے، اللہ کے سامنے استغفار کرنا چاہیے، اللہ کے سامنے رو کر، گڑ گڑا کر، آہوزاری کے ساتھ انہیں دعا کرنا چاہیے، اور اپنے اس گناہ کی اللہ سے معافی مانگنا چاہیے۔ اگر وہ سچے دل سے معافی مانگ لیں گے اور آئندہ نہ کرنے کا عزم ہوگا، تو اللہ رب العزت ضرور بالضرور ان کے گناہ کو معاف بھی فرما دیں گے، اور آئندہ ان کو اس گناہ سے اور اس جرم عظیم سے بچا بھی لیں گے۔